شب برات ایسی رات ہے کہ اس کی تعظیم نہیں کرتا ایسا کوئی شخص نہ ہوگا۔ مسلمانوں کے ہر فرقے کے لوگ اس کو بڑی عظیم رات مانتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو اگرچہ فرض نمازوں سے بہت دور رہتے ہیں اور باقی فرائض جیسے روزے، زکوٰۃ وغیرہ سے بھی ان کا دور دور تو کوئی واسطہ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رات آتی ہے تو وہ خود کو تمام کاموں سے فارغ کر لیتے ہیں اور نہا دھو کے خوشبو لگا کے مسجد پہنچ جاتے ہیں اور اس رات کو مسجد میں جاگنے کے ارادے سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جو سال بھر کا نمازی نہ ہو وہ کیا جاگے گا مسجد جیسی پاک جگہ میں؟ تھوڑی دیر جگہ کہ نہیں جگہ، اٹھ کے جا کے سو گئے اور اس مقدس رات میں بھی فجر کی نماز قضا کر دی۔ اب جب اس شخص کی اس رات میں تقدیر لکھی جا رہی ہوگی تو بتائیے اس کے حق میں کیا خیر لکھا جائے گا؟ یہ کیسا رواج ہو گیا ہے کہ اس رات میں تھوڑی دیر جاگ لینے کو تمام چھوٹے بڑے گناہوں کا کفارہ سمجھ لیا جاتا ہے اور سال ہر سال کے روزے اور فرض نمازوں کے قضا ہونے کے گناہ سے بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ مانو خدا کی طرف سے ان کو یہ سرٹیفکیٹ ملی ہوئی ہے کہ جو بھی اس رات کو جاگے گا یا کچھ نفلیں پڑھ لے گا یا مسجد میں ایک موم بتی جلا لے گا یا کسی قبر پر پھول چڑھا دے گا یا قبر کو جھاڑو لگا لے گا یا پھر لوگوں سے پیسے اکٹھا کر کے دیگے پکائے گا، اس کا اگلا پچھلا معاف ہو جائے گا، اور پھر وہ کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو۔ شب برات میں اگر یہ کام کر لیتا ہے تو وہ خدا کی عدالت سے مانو باعزت بری ہو جاتا ہے۔ یہ فاسد عقیدے کا ایک رواج جو چل پڑا ہے، اس سے خدایا بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ حال ایسا ہو گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فرض کردہ اوامر کے ترک کر دینے کے انجام وعید سے بالکل ہی بے خوف، بے پرواہ اور مطمئن ہو بیٹھے ہیں، اور جہنم کے سخت عذاب کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے ان میں، اور غفلت بھری اس زندگی میں دنیا کے عیش و عشرت اور اس کی تلاش کی مدہوشی میں ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں، اور انہیں روزمرہ کے دینی اوامر سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ بس یہ تو سال کے کسی رات درگاہ یا مسجد میں اپنی حاضری درج کرا لینے پر مطمئن ہے کہ انہیں اب کوئی عذاب خداوندی لاحق نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا ہو گیا ہے جیسے سال بھر کوئی نہ کھائے اور ایک دن دبا کے کھائے اور اس کو پورے سال نہ کھانے کے لیے کافی سمجھے۔ جیسے ہمیں زندہ اور صحتیاب رہنے کے لیے روزانہ کھان پان کی ضرورت ہے، ویسے ہی نماز، روزے، صدقات، زکوٰۃ، حج وغیرہ روح کی غذا ہے۔ جسم کی غذا کی طرح روح کی غذا ریگولر لینا پڑتا ہے، نہیں تو روح ایمانی مر جاتی ہے اور وہ ایک بار کی منمانی عبادت سے نہیں زندہ ہوتی۔ اس لیے ان فالتو رسموں سے جن کا قرآن و حدیث سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، بچنے کی کوشش کرے۔ جیسے شب بیداری، فالتو کی شب بیداری، پھولوں سے قبروں کو سجانا، حلوہ پکانا، دیگے چڑھانا، ان سارے رسموں سے دور رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔